بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں فقہ آف فتن کے نام سے جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے یہ آسانی رہی کہ ہم اور آپ اس مجلس میں یا اس سیشن میں ایک ساتھ شمار ہیں، ایک ساتھ جمع ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی اس سیشن میں یا آنے والے جو ہماری سیریز میں جو کچھ باتیں انشاءاللہ کہی جائیں گی، ان سب باتوں سے فائدہ اٹھانا اور ان سب باتوں سے جو ہے مستفید ہونا، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ سیریز نفع بخش رہے۔ انشاءاللہ ہمارے اس سیشن میں کچھ سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک سیشن انشاءاللہ بہت اوپن ٹائپ کا سیشن رہے گا، جس میں انشاءاللہ کافی آپ لوگوں کے کوشچنس، آپ لوگوں کے ڈاؤٹس وغیرہ بھی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ شاید یہ ٹاپک میں سمجھتا ہوں کافی ہمارے ممبرس کے لیے ایک نیا ٹاپک ہوگا، تو اس میں یہ ہوگا کہ کئی کوشچنس آپ کے پاس ریز ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کوشچنس کو پین ڈاؤن کر لیں، اور انشاءاللہ ایک اسپیسیفک لنک آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ دی جائے گی، اور سارے کوشچنس کو کوشش کریں گے ہم، چونکہ ہمارا یہ سیشن یہ یعنی کہ جو ہے سلسلہ جاری رہے گا، اور اس صورتحال میں انشاءاللہ ہر سیشن میں جو اہم سوالات کیے جائیں گے، ان سوالات کو آپ کے خدمت میں جو ہے اس کے جوابات دینے کی میں کوشش کرتا رہوں گا۔ مقصد یہ ہے ان سیشنز میں، اور ہم ان سیشنز کو انشاءاللہ آرام سے بڑے مدت لے کر کے جو ہے تقریباً 3-4 ہفتوں کا ہمارا کچھ ایسا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ میسر کرے۔ اس موضوع کو جو ہے مکمل طور پہ سمجھنا، اور اس کے تعلق سے جو کچھ بھی شبہات آتے ہیں، آج کے زمانے میں ہم جو فتن دیکھ رہے ہیں، جو مسائل دیکھ رہے ہیں، ان مسائل کو سمجھتے ہوئے، ان مسائل کو جو ہے جانتے ہوئے، اس کے تعلق سے جو کچھ بھی جو ہے شبہات ہمارے دل میں آتے ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کی مرضی رہی تو انشاءاللہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہماری سمجھ کے باہر ہوں، تو ہم سے بڑے جو کبار علماء ہیں موجود، ان سے میں رابطہ کر کے ان مسائل کے جو ہے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ اس سیریز کی، فقہ آف فتن۔ یہ ایک اہم ترین ٹاپک ہے، اور فتنے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ فتنے جو ہے آنے ہیں، فتنے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک جو ہے فتنوں کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا، اور یہ فتنے آنے ہیں، فتنوں کو جو ہے اس امت میں جو ہے اس کا ظہور ہونا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات رہی ہیں، ان کے جو گائیڈ لائنز رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ پیشن گوئی کر کے لوگوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ان فتنوں سے آپ خود جو ہے دوچار ہو جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب فتنوں کا بیان کیا، تب تب جو ہے لوگوں کو ہدایت دی، اور ان ہدایات کو آپ کی خدمت میں رکھنا اس سیریز کا مقصد ہے کہ کیا قرآن و سنت کے گائیڈ لائنز ہے، کیا قرآن و سنت کے مقاصد ہیں ان فتنوں کو لے کر کے۔ ہم اس سیریز میں سارے کے سارے جو فتنے ذکر ہوئے ہیں سنت میں، ان ساروں کا احاطہ کرنا، اس کی تفسیر، اس کی حقیقت بیان کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد زیادہ اس پہ فوکس رہے گا کہ ان فتنوں کے دور میں یا ان فتنوں کے حالات میں ایک مسلمان اور ایک مومن کس طریقے سے ریاکٹ کرے، ریگارڈلیس آف واٹ دا فتنہ از۔ کون سا فتنہ رہے گا، کیسی اس کی صورتحال رہے گی، کیا اس کی حقیقت رہے گی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چند چیزیں جو ہے ہم ضمنی طور پہ اسے بیان کریں گے، لیکن ہمارا اصل فوکس اس پہ رہے گا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان فتنوں کے ساتھ کیسا جو ہے سامنا کرنا ہے، اور کچھ ایسے عمومی گائیڈ لائنس ہے، ایسے جنرل گائیڈ لائنس ہے جس کے یعنی ہونے سے ہمیں یعنی کہ کسی بھی قسم کا فتنہ ہم پر آئے، یا کسی بھی قسم کے فتنے میں جو ہے امت آ کر کے پڑ جائے، تو اس دوران ہم کیسے جو ہے اس فتنے کے ساتھ معاملہ کریں گے، اس چیز پر جو ہے انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اسے صحیح طور پر لوگوں تک جو ہے پہنچا سکیں اور اسے سمجھا سکیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور جب تک کہ ہم اللہ رب العزت سے ملاقات نہیں کر لیتے، اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اس مبارک دین پر، سنت پر، اور قرآن پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دین کو جو ہے سونپ کر جو ہے صحابہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے۔ تو پہلی جو ہماری جیسے کہ آپ لوگ اسکرین پہ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، جو ٹاپکس ہم اس سیریز میں اوور آل کور کرنے کا جو ہے ارادہ کیے ہوئے ہیں، ٹاپکس کورڈ ان دیس سیشنز، اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں
کہ انشاءاللہ جو ہمارے پڑھانے کا طریقہ جو شاید ہم سے پہلے پڑھے ہوں اسٹڈی سننا کے اس پلیٹ فارم پر، ہم چاہتے ہیں کہ ینگ جو طبقہ ہے خصوصاً وہ لوگ چونکہ انگلش سے زیادہ جو ہے وابستہ ہوتے ہیں، تو ہمارے جو ویژول اسکرین اور اسٹڈی مٹیریل وغیرہ جو ہے ہم اس میں انگلش میں رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا بیان عربی میں، عربی کے کچھ رائٹنگز بھی ہوتے ہیں اسکرین پر، اور بیان جو ہے اردو میں ہوتا ہے، تو اس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اگر ہم اردو کے رائٹنگز لکھیں تو کئی لوگوں کو جو ہے اس میں پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے اسکرین پر انگلش کا استعمال کیا، اور انشاءاللہ جو باتیں بیان کی جائیں گی وہ غالباً اردو ہی زبان میں جو ہے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا یہ اس بات کو سمجھنا جو ہے آسان کر دے، جو کچھ بھی باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے فتنے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، کیا مطلب ہے فتنے کا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کا ذکر کیا، جیسے قرآن کریم میں جو ہے فتن کا جو ہے تذکرہ آیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس کا کیا معنی و مفہوم ہے، اس چیز پر انشاءاللہ پہلے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 2، فتنوں کی کیا گمبھیرتا ہے، فتنوں کی کیا سیویئرنس ہے، فتنے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں انسان کے دین پر، انسان کے ایمان پر، انسان کی آخرت سنورنے یا بگڑنے سے جو ہے فتنوں کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اور جیسے انشاءاللہ ہم ان حدیث کو پڑھیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی فتنوں کے حال، یا فتنہ آئے جب یا فتنہ جو ہے لوگوں پر جب آ جاتا ہے تو اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس کا جو ہے تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ فتنے کتنے گمبھیر ہوتے ہیں، فتنے کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور فتنے جو ہے کتنے انسان کے ایمان، اس کے دین کے لیے کتنے زیادہ جو ہے یعنی کہ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، یا اس کے ایمان کے لیے جو ہے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، اس کا جو ہے ہمیں جائزہ لینا ہے۔ نمبر 3، امپورٹینس آف اسٹڈینگ فقہ فتن۔ فتن جو ہے اس کے تعلق سے چند جو ہدایات آئے ہیں یا پھر جو احادیث آئے ہیں جس میں فتنوں کا بیان کیا گیا ہے، اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جب فتنہ آتا ہے یا فتن جب لوگوں میں طاری ہو جاتے ہیں، تو اس وقت صرف وہی شخص اس فتنے سے نجات پاتا ہے جو فتن کے احکام جانتا ہو، جو فتن کے مسائل سمجھتا ہو، جو فتن سے بچنے کے جو ہے ہدایات اسے سمجھ آتے ہوں، تو ایسی صورتحال ہی میں انسان فتن سے بچ سکتا ہے، ورنہ بہت بڑا گھاٹا، بہت بڑا یعنی کہ جو ہے نقصان مسلمانوں کو ہو سکتا ہے اگر وہ فتنوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا اس کا علم وہ نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ چیز آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ چیز کو جو ہے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جب کبھی کوئی فتنہ آ پڑتا ہے، جب کبھی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، امت میں کوئی ایک بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، تو کیسے لوگ ارد گرد جو ہے اپنے معاشرے میں جو ہے اس موضوع پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں، اس موضوع کے تعلق سے جو ہے سب اپنی رائے پیش کرنے لگتا ہے۔ کوئی یہ نہیں جو ہے زیادہ تر کوشش کرتا کہ قرآن و سنت کے مطابق اس فتنے کے حال میں، اس مصیبت کے حال میں ہمیں کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے، اس پر کوئی محنت نہیں کرتا، اس پر کوئی جستجو نہیں کرتا کہ یہ حقائق کو جانے۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ بھائی لوگ اپنی اپنی بات کرنے لگتے ہیں، لوگ جو ہے طرح طرح کے جو ہے اپنے اوپینینز دینے لگتے ہیں، ایسے لوگ آگے بڑھ کے جو ہے اپنی باتیں رکھنے لگتے ہیں جو بالکل بھی اس کے نااہل ہوں، جو بالکل بھی اس لائق نہ ہو کہ اس فتنے میں اپنی وہ زبان کھول سکے۔ ایسے مسائل میں علماء کرام خاموشی اختیار کرنا بہتر جانتے ہیں، جو کبار بڑے بڑے علماء ہیں اس امت کے، وہ لوگ خاموشی اختیار، اور جب وہ کہتے ہیں کچھ تو اپنی بات کو ناپ تول کر کہتے ہیں، اپنی بات کو 10 بار سوچ کر کے کہتے ہیں، تاکہ یہ فتنہ دبے نہ، کہ یہ فتنہ جو ہے زیادہ مزید پھیلے۔ یہ ایک آگ کی طرح ہوتا ہے جو پھیلتے جاتا ہے، فتنوں کی مثال آگ کے مانند ہوتی ہے، اگر آپ اسے زیادہ ہوا دیتے ہیں تو وہ آگ اور پھیلتی جاتی ہے اور پھیلتی جاتی ہے، اس حد تک کہ یہ فتنہ مزید لوگوں تک جو ہے پہنچ جاتا ہے، اور بڑے ایک طبقے تک جو ہے پہنچ کر کے انہیں ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، فتنوں کے دور میں کیسے ایک مسلمان ریاکٹ کرے، تبھی جا کر کے ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے بچانے کی جو ہے ہدایت ملتی ہے، اور پھر دوسروں کو سمجھانے، دوسروں کو سلجھانے، دوسروں کو جو ہے صحیح راستے پر لانے کی جو ہے توفیق حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ the فتن of the امہ in the end of the times، کچھ ایسے فتنوں کا ذکر جو ہے انشاءاللہ ضمنی طور پہ ہم کریں گے جب ہم فتن کے ہدایات وغیرہ بیان کرتے رہیں گے، کہ
उम्मत में किस नौयत के फितने आने वाले हैं। कुछ ऐसी फितनों की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है कि ये ऐसे फितने आने वाले हैं जो सारी की सारी उम्मत को जो है अपने समेट में लेने वाली है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें कैसे पेश आना है, ऐसी सूरत हाल में हमारा क्या किरदार और हमारा क्या रवैया रहना है, ये सारी की सारी इंशाअल्लाह बातें जो है आपकी खिदमत में हम रखने की कोशिश करेंगे बिइज़्निल्लाह। और उसके बाद सबसे आखिर में हम एक अहम पहलू आपकी खिदमत में रखेंगे कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो फितन के दौर में एक मुसलमान को अपने जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। उसे 26 प्रिंसिपल्स कुछ जमा किए गए हैं जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उलमा किराम ने जो है जमा किया है। और इन फितनों के जमानों में और इन फितनों के हाल और दौर में जो प्रिंसिपल्स हमें अपनाने की जरूरत है, जो हिदायत हमें अपनी जिंदगी में लागू करने की और हमारे सोसाइटीज में लागू करने की जरूरत है, इन चीजों को जब हम इंशाअल्लाह अज़ीज कुरान और सुन्नत के दलाइल के मुताबिक जो हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह इन फितनों को पढ़ते वक्त, तो इन 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 प्रिंसिपल्स को पढ़ते वक्त, तो तब जाकर के हमें इंशाअल्लाह इस मसले इस मसले की मजीद जो है वजाहत हो जाएगी, इस मसले की मजीद वजाहत जो है हो जाएगी। तो इब्तिदाई तौर पर हमारा इस इंट्रोडक्टरी सेशन का, जिसमें हम यानी वजाहतें इंशाल्लाह आपको करेंगे फितनों के ताल्लुक से, तो इसमें सबसे पहली बात फितना किसे कहते हैं लुग़वी तौर पे या दीन शरीयत में जो है फितने का क्या माना और मफहूम है, इसे समझना जरूरी है। फितना जो है किसे कहा जाता है। नंबर एक, जैसे कि इब्नुल फारिस जो कि एक लिंग्विस्ट है, एक अरबी जबान के आलिम रहे हैं, उन्होंने फितने का बयान करते हुए बताया फतना ये जो है एक अरबी लफ्ज है, अरबिक रूट वर्ड है, जिसे टेस्टिंग और ट्रायल यानी इम्तिहान लेना और उन्हें जो है आजमाने के माने व मफहूम में लिया गया है। और मैं खुसूसी तौर पर आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने नोट्स बना लें, आप अपने नोट्स बना लिए, सारे के सारे जो पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पेपर और पेंसिल या पेन रख ले साथ में और इन नुक्तों को जो है अपने पास लिखा करें, क्योंकि यही तरीका है जिससे इल्म की हिफाजत की जा सकती है। और जब आप इंशाअल्लाह ये दर्स हो जाए तो उसके बाद आप जो है उसका रिवीजन आप कर सकते हैं और मुराजा आप कर सकते हैं। तो अरबी जबान में इब्न फारिस के मुताबिक कहा गया कि फतना ये रूट वर्ड है जिसका इस्तेमाल टेस्टिंग और ट्रायल के लिए यानी इम्तिहान लेना और इब्तिला में और जो है आजमाने के जो है माने मफहूम में इसे लिया गया है। इसी तरीके से इब्न अल असीर ये एक अरबी जबान के बड़े आलिम रहे हैं, जिन्होंने फरमाया कि फितना कहते हैं ट्रायल या टेस्ट को, इम्तिहान लेने को या इख्तिबार एग्जामिनेशन लेने को या टेस्ट लेने को। द वर्ड इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब टेस्ट्स इन विच समथिंग डिसलाइक्ड इज एलिमिनेटेड। तो ऐसी सूरत हाल में कोई एक नापसंदीदा चीज से दो चार होना इंसान को पड़ता है, और ये मकसद ये होता है ऐसी सूरत हाल में कि उसका इम्तिहान, उसके सब्र का इम्तिहान, उसके ईमान का इम्तिहान लिया जाता है। Later it was also used in sense of sin, कुफ्र, fighting, burning, removing and diverting। हर किस्म के जो मसाइल है, जैसे कि गुनाह है, कुफ्र है, लोगों का आपस में झगड़ना और लड़ना है, और इसी तरीके से आग में जलना है, इसे भी फितना कहा गया है। और इसी तरीके से लोगों को हलाक करना या उन्हें गुमराह करना, इसके मानो मफहूम में भी जो है फितने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से इब्न अल अरबी जो है जो कि अरबी जबान के माहिर रहे हैं और वो एक इमाम और एक मर्जा जाने जाते हैं अरबी जबान में, उन्होंने जो है फितने का बयान यूं किया, फितना मीन्स टेस्टिंग, के फितना मतलब इसका ये है कि आप किसी का इम्तिहान लें, टेस्ट लें, इख्तिबार लें, उन्हें आजमाएं। फितना मीन्स ट्रायल, फितना मीन्स वेल्थ, और इसी तरीके से फितने का माना और मफहूम माल के तौर पे भी लिया गया है। फितना मीन्स चिल्ड्रन, औलाद के ताल्लुक से भी जो है फितने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। फितना मीन्स कुफ्र, फितना मीन्स डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग पीपल, फितना मीन्स बर्निंग विद फायर। ये कई ऐसे माने मफहूम का जो है उन्होंने एक शुमार किया है जिसमें फितने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, फितने का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया गया है। तो इससे ये मालूम होता है कि फितनों के कई माने मफहूम है, फितनों का जो इस्तेमाल है वो कई तौर तरीकों पे हुआ है, कई तौर तरीकों पे जो है हुआ है। तो अब आते हैं एक अहम मसले की तरफ कि फितनों का या फितना का जो मसला है या फितना का जो लफ्ज है वो कुरान करीम में या दीन इस्लाम में उसके क्या क्या इस्तेमालात रहे हैं। फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ फितना, कि फितना के क्या क्या इस्तेमालात गालिब तौर पर जब कभी दीन इस्लाम में होता है, फितना जब कहा जाता है तो उससे क्या मुराद है, क्या मफहूम है, क्या उसका मीनिंग है। सबसे पहले
کفر اور شرک سے جو ہے اس کا مراد لیا گیا ہے. جب کبھی فتنہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے تو کچھ اس کا معنی و مفہوم کفر سے اور شرک سے، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ انسان اللہ ہی کے وجود کا انکار کر دے، انسان دین اسلام کے اس صحیح راستے سے اور صراط مستقیم سے محروم ہو جائے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. آج جو کفار موجود ہیں، آج جو ڈس بلیورس ہیں، آج جو ایتھیسٹس ہیں، آج جو دیگر ادیان کے تابع دار ہیں جو دین اسلام سے محروم ہیں، یہ سب سے بڑے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ انہیں اللہ ہی کی پہچان نصیب نہیں ہوئی، یا نصیب ہونے کے باوجود وہ اللہ کو پہچان نہیں سکے، وہ اللہ کی حقیقت کو جان نہیں سکے. اللہ رب العزت کی پہچان سے محروم ہو جانا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس معنی مفہوم میں قرآن میں فتنہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے قتل اور جنگ کے تعلق سے بھی جو ہے فتنے کا ذکر آیا ہے قرآن و حدیث میں. جب فتنہ کا لفظ آتا ہے، آپس میں دو گروہ، اب چاہے وہ دو گروہ مسلمان اور غیر مسلمان ہو، یا پھر وہ دو گروہ مسلمان اور مسلمان دونوں طرف بھی جو ہے مسلمانوں کا وجود ہونا ممکن ہے. اور ایسے جو جنگ ہوتے ہیں اور جو ہوئے ہیں ماضی میں اور جو مستقبل میں ہو سکتے ہیں، جس کے ہونے کی امکانیت ہے، یہ سارے کے سارے فتنے سے جو ہے یا فتنے میں اس کا جو ہے شمار آتا ہے. جب کبھی فتنوں کا جو ہے استعمال ہوا ہے ادلہ میں تو اس سے یہ مراد ہے. لوگوں کا ناحق مارا جانا، لوگوں کا جو ہے قتل ہونا، لوگوں کا جو ہے ہلاک و برباد ہونا، یہ بھی فتنے کا ایک حصہ ہے. یہ بھی فتنے میں جو ہے اس کا شمار ہے. لوگوں کا میسیولی جو ہے لوگوں کا کی موت ہو جانا، ان کا جینوسائیڈ ہو جانا، یا اسی طریقے سے بڑے لیول پہ جو ہے ایک میسکر ہو جانا، یا پھر لوگوں کی موت ہو جانا، یہ سب جو ہے فتنوں میں شمار اس کا ہوتا ہے. لوگوں کا ناحق قتل ہو جانا، اس کا بھی جو ہے ذکر فتنوں میں آتا ہے. نمبر 3، کسی مصیبت یا کسی پنشمنٹ میں یا کسی سزا میں یا کسی ابتلا میں یا کسی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو ہے امتحان کے طور پر اور انہیں جو ہے ہلاک و برباد کرنے کی اللہ نے اگر فیصلہ لیا ہو تو انہیں فتنے میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں پر بھی فتنے کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. پنشمنٹ اللہ کسی قوم کو دینا چاہتا ہے تو وہاں پر بھی فتنہ کا استعمال ہوتا ہے، وہاں پر بھی جو ہے فتنہ کا استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے being amazed or tempted by something، کسی چیز سے جو ہے آپ کا دل یعنی کہ جو ہے وابستہ ہو جانا، اس سے آپ کا دل جو ہے کسی چیز میں کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، یا کسی چیز کے تعلق سے جو ہے آپ کا دل اس میں جب معلق ہو جاتا ہے، یا اس چیز میں آپ کا دل اٹک جاتا ہے، یا اس کی چیز میں آپ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ انسان اس چیز کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اسے بھی اس کے لیے فتنے کا استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ حدیثوں میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کو مال کا فتنہ بیان کیا گیا ہے کہ مال ایک فتنہ ہے. اسی طریقے سے اولاد جو ہے ایک فتنہ ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے میں نے کوئی فتنہ جو ہے نہیں چھوڑا سوائے عورتوں کا جو فتنہ ہے وہ مردوں کے لیے سب سے عظیم ترین فتنہ ہے. ایک انڈیویجول لیول پر جب ہم بات کرتے ہیں تو کہ کسی مرد کے لیے ایک عورت جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ بن سکتی ہے. تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے الگ الگ جو ہے شرعی احکام نازل کیے ہیں. جیسے کہ اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا، جیسے اللہ رب العزت نے زناکاری کا دروازہ حرام اور جو ہے اسے بند کر دیا، جیسے کہ اللہ نے شادیوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور صرف ایک ہی شادی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے 4 تک کی گنجائش دی تاکہ اس فتنے سے ایک مرد جو ہے بچ سکے. فتنوں کو نہ صرف جو ہے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ اس سے بچ کر کے اپنے آپ کی حفاظت کیسی کرنی ہے اس کے راستے بھی ہماری شریعت نے جو ہے بتائے ہیں. تو جب ہم جا کر کے ان راستوں کو سمجھیں گے تبھی جا کر کے جو ہے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں، ان فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں. پھر فتنے کا جو لفظ ہے ایگزامینیشن، ٹرائل اور ٹیسٹ کے معنی و مفہوم میں بھی جو ہے استعمال اس کا کیا گیا ہے کہ آپ کو امتحان جب لیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، آپ کو اللہ رب العزت جب آزماتا ہے، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے یا کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے تو اسے بھی جو ہے فتنہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، اللہ رب العزت ان کے صبر کا امتحان لے رہا ہے. تو یہ بھی فتنے کے معنی و مفہوم میں جو ہے قرآن و سنت میں استعمال کیا گیا ہے. آخری جو اہم ترین معنی ہے، اور یہ مطلب نہیں کہ یہی 6 معنوں پہ فتنے کا استعمال رک جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہی جو الفاظ ہیں اس میں فتنے کا معنی و مفہوم لیا گیا ہے. آخری جو فتنے کا معنی ہے وہ یہ ہے a great form of dispute and difference in the ummah، کہ امت میں ایک بڑے لیول
کا جو ہے اختلاف پیدا ہو جائے، یا بڑے یعنی کہ جو ہے بڑے لیول کا جو ہے ان کے درمیان ایک مسئلہ پیش آ جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، اور اس میں فریقین بن جائے یا اس سے زیادہ لوگ جو ہے بٹ جائیں. کچھ لوگ اس طریقے سے جو ہے اس چیز کو سمجھ رہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اور کچھ لوگوں کا کچھ اور کہنا ہے، تو یہاں پر فتنے کے لیول تک جو ہے یہ چیز آ جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان اختلاف اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے کی جو ہے نوبت آ جاتی ہے. ایک دوسرے کے خلاف وہ اپنے سلاح، اپنے تلواروں کو اٹھا کر کے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ایک دوسرے کا جو ہے قتل کرنے پر جو ہے مسلمان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے جو ہے آ جاتا ہے. تو یہ جو اختلاف ہو جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان، تو یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے جس کا جو ہے جس کے دلائل آپ کو قرآن و سنت میں، یا جس کی طرف اشارے آپ کو قرآن و سنت میں جو ہے ملیں گے. تو یہ 6 معنی ہیں جسے ہمیں سمجھنا لازم ہے. یہ جو 6 معنی ہیں اسے ہمیں سمجھنا لازم ہے. کفر اور شرک، کلنگ، قتل، اور اسی طریقے سے جنگ، اور اسی طریقے سے جو ہے پنشمنٹ، ایک عذاب اللہ کی طرف سے، اور اسی طریقے سے کسی چیز سے مفتون ہو جانا یا کسی چیز سے ٹیمپٹڈ ہو جانا، اور اسی طریقے سے امتحان اور ابتلاء اور اللہ کی طرف سے آزمائش، ایگزامینیشن اور ٹرائل کے معنی مفہوم میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے آپسی امت میں جو ہے کوئی ایک عظیم لیول کا اختلاف ہو جائے اور وہ چیز جو ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے اتنی نفرتوں تک جو ہے یا اتنا ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیتا ہے. تو یہ ایک جو ہے فتنے کی شکل و صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے لوگ فتنہ بن سکتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ایک دوسرے کو اللہ رب العزت نے فتنہ بنایا ہے، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آزمانے کے لیے ایک دوسرے کو فتنہ بنا کر کے دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے. اب آتے ہیں کچھ اہم فیکٹس کی طرف فتنے کے تعلق سے. سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 58 مرتبہ فتنہ کا یا فتنہ یا تو اس کے جو مشتقات، اس کے جو مدلول الفاظ قرآن میں ہوتے ہیں، یفتنون اور فتنہ، فتنو، یہ جو الفاظ نکلتے ہیں فتنہ کے لفظ سے، اس طریقے سے 58 بار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو جو ہے ذکر کیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے جس کے تعلق اللہ رب العزت قرآن کریم میں اشارہ کر رہا ہے. The most tested from the servants of Allah are the prophets. سب سے زیادہ امتحان اگر کسی کا لیا گیا ہے، سب سے زیادہ ابتلاعات اور سب سے بڑی آزمائشیں اگر کسی پر آئی ہیں تو وہ انبیاء کرام ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں بڑی آزمائشوں سے جو ہے ان کے ایمان کا امتحان لیا ہے اور ان کے ایمان کو جو ہے اللہ نے آزمایا ہے. الگ الگ انبیاء کرام اور الگ الگ رسول جو آئے ہیں، ہر ایک کے اگر آپ سیرت کو اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے آزمائشوں میں اللہ رب العزت نے ان پیغمبروں کو اور ان رسولوں کو ڈالا. وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو آزماتا ہے. اللہ رب العزت انہیں ایک بلند مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے انہیں اس فتنے میں یا اس ابتلاء میں یا اس آزمائش میں ڈال کر کے ان کے ایمان کو اللہ رب العزت ان کے ایمان کے درجے کو جو ہے اور عظیم بنانا اور ان کے دل کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فتنوں میں جو ہے اپنے محبوب ترین انبیاء اور رسول کو ڈالتا ہے. فتنوں پر علماء کرام نے کافی کتابیں لکھی ہیں، ائمہ کرام نے کافی کتابیں لکھی ہیں. ضمنی طور پر اپنی کتابوں میں فتنوں کا ذکر کئی ائمہ کرام نے کیا ہے، جیسے کہ آپ بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھ لیں، اسی طریقے سے مسلم یعنی کہ صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو جو ہے فتنے کا ذکر آئے گا. کتاب الفتن، اس میں جو ہے باقاعدہ فتنوں کے تعلق سے انہوں نے ایک مخصوص باب جو ہے بیان کیا ہے اس میں، اور اس کے اندر فتنوں کی حدیثیں جو ہے ذکر کی. اسی طریقے سے مخصوص طور پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ تقریباً ہمارے اسلاف کی جو کتابوں کو، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جسے مرجع یا آپ ریفرنس کے طور پہ لے سکتے ہیں، وہ 30 سے زیادہ جو ہے کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں سے قابل ذکر الفتن والملاحم جو کتاب نعیم ابن حماد الخزاعی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے. یہ سب سے جامع کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے کافی نریشنز کو جو ہے جمع کیا، اور یہ 10 والیومز کی یہ کتاب ہے، اور اس میں جو ہے بڑے تفصیل سے ہر وہ نریشن کو، اور اس میں انہوں نے جو ہے صحیح روایتیں، ضعیف روایتیں، ساری روایتیں جو کچھ بھی فتن کے تعلق سے آیا ہے سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کیا ہے، تاکہ آنے والے محققین اس کو پڑھ کر کے اس میں سے جو مستند روایتیں ہیں اس سے اپنے یعنی کہ جو ہے ان مسائل کو سمجھ سکے اور امت تک جو ہے پہنچا سکے. تو یہ مسئلہ جو ہے جاننے کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنا ذکر کیا فتنوں کو، اور انبیاء کرام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو ہے زیادہ
آزمائشوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوچار کیا ہے تاکہ ان کی ایمان کی تازگی ہو، ان کے مقام کی جو ہے برتری ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ایک خاص مقام جو ہے نواز سکے۔ اسی طریقے سے یعنی کہ جو ہے جو کتابوں کا ہم نے ذکر کیا کہ 30 کتابوں سے زیادہ یا مزید جو ہے 30 سے مزید کتابیں جو ہے لکھی گئی ہیں اس مدعے پہ، تو اس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کتنی خدمت اس مسئلے میں کی گئی ہے، اور ہمارا بھی ایز این انڈیویجول، ایز اے اسٹوڈنٹ، شاید آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو ممکن ہے کہ طلبہ علم ہو، شاید آپ میں سے عوام الناس ہو جو عمومی طور پر علم سے محبت رکھتے ہوں، تو ہمیں کچھ اپنا وقت جو ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی نکالنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ جب سکون کی حالت میں ہوتے ہوں، آپ جب آرام سے ہوتے ہوں، آپ جب کسی پریشانی اپنے دین میں نہیں آتی ہے، تو آپ کے جو مسائل اور احکام ہیں وہ ویسے بھی جو ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو سیکھنے کا موقع حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ نماز کا طریقہ جانتے ہیں، آپ رمضان آتا ہے تو روزے کے احکام و مسائل جانتے ہیں، آپ ان سارے مسائل کو سمجھتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کوئی ایسے فتنے سے آپ کے زمانے میں ایک ایسا عظیم فتنہ آ جائے، یا آپ ایز این انڈیویجول آپ کو جو ہے، جیسے کہ ہم فتنوں کے ٹائپس پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کس قسم کے جو ہے فتنے ہوتے ہیں اور کیسے اس سے جو ہے معاملہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فتنوں کے احکام بھی جاننا بہت زیادہ اہم ترین ایک پہلو ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب معاملات آسان ہو تو جو احکام ہے وہ تو ہم سیکھتے ہی ہیں، لیکن فتنوں کے دوران کیسے ہمیں ریاکٹ کرنا ہے، کیسے ہمیں جو ہے ان فتنوں سے معاملہ کرنا ہے، یہ ایک واسٹ میجورٹی، ایک عظیم طبقہ جو ہے اس چیز سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے جب کبھی فتنہ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیوس ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کچھ بات کہتا ہے تو کوئی کچھ بات کہتا ہے، اس کی یہ بات ہوتی ہے، اس کی وہ بات ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ فتنے میں عوام الناس تو مبتلا ہوتے ہی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ وہ لوگ بھی فتنے میں پڑتے ہیں جو علم کا دعویٰ کرتے ہوں، جو علم کے حاملین ہو، لیکن وہ اپنے آپ کی تأصیل انہوں نے صحیح طور پہ نہیں کی، یا پھر اس منہج کو نہیں سمجھا جس منہج کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا فتنوں کے تعلق سے، اور جذبات ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ ممکن ہو کہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن جذبات کے بہکاوے میں آ کر فتنے میں یہ لوگ اور مزید فتنے کو جو ہے بڑھانے کے سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ فتنوں کا علم انسان کو ہونا چاہیے، اس نہج پر، اس میتھڈولوجی پر جس پر صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، اور کس طریقے سے فتنے کے دوران جو ہے صحابہ کرام نے، یا ان کی جو غالب جماعت ہوا کرتی تھی، وہ جس فتنے میں، یعنی ان کے دوران جب فتنہ ہو گیا تھا، صحابہ کے درمیان بھی فتنہ ہو گیا تھا، تو اس وقت بھی کیسے صحابہ کرام نے اس فتنے کو ہینڈل کیا تھا، اور یعنی کہ جو بڑا طبقہ تھا صحابہ کا، وہ کس طریقے سے اس فتنے کو ہینڈل کیا تھا۔ وہ فتنہ دب جانے کے بعد جو علماء اور ائمہ آئے ہیں، ان لوگوں نے اس فتنے کو کس طریقے سے دیکھا تھا، یہ سارے ہمارے لیے لیسنز ہیں، یہ سارے ہمارے لیے جو ہے سیکھنے کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا ریسورس ہے، تاکہ آگے چل کے جب ہم فتنے دیکھیں گے زندگی میں تو اسی نہج پہ ہم چلیں گے، جیسے کہ ہمارے سلف صالحین چلا کرتے تھے، جو ہے چلا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس کہہ دیں گے کہ وہ ایمان لائے، آمنا، ان یقولوا آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور اللہ انہیں امتحان میں، ابتلا میں نہیں ڈالے گا؟ کیا یہ لوگوں کا سمجھنا ہے؟ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ یوں کہہ لینا کہ بس ہم ایمان لائے تو ہمارا معاملہ جو ہے درست ہو جائے گا، یہ سمجھ غلط ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایمان لائے تو ان کی نجات ہو جائے گی، اور اللہ انہیں مبتلا نہیں کرے گا، اور اللہ انہیں امتحان ان کا جو ہے نہیں لے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم نے ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان سے پہلے جو اقوام آئے ہیں، انہیں ہم نے فتنوں میں ڈالا ہے، ان سے پہلے لوگوں میں ہم نے فتنہ ڈالا ہے اور فتنے میں انہیں مبتلا کیا ہے۔ کیوں اللہ رب العزت نے یہ چیز کی؟ تاکہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ رب العزت جان جائے، اور اس کے علم میں یہ چیز ہے، لیکن حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں فتنے میں ڈالتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ یعنی ثابت ہو جائے، جبکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کون فتنے میں جو ہے گمراہ ہوگا اور کون فتنے میں ثابت قدم ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کہا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان جائے کہ ان میں سے کون سچا ہے، کون ٹروتفل ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان جائے کہ ان میں سے مکار کون ہے، جھوٹا کون ہے، صرف دعوے کون کرتا ہے، زبانی کس کی جو ہے جمع خرچ ہے، کون سچا مومن ہے اور کون دکھاوا کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان فتنہ جو ہے آ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ جب فتنہ آ جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان جو ہے فرق کرنے کا جو ہے موقع آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے تاکہ ان کے درمیان جو ہے حق و باطل کی جو ہے تمیز ہو جائے، جو حق پر ہے وہ الگ ہو جائیں اور جو باطل پر ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور دونوں کے درمیان جو ہے فیصلہ ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ بس ایمان لاؤ تو تم جو ہے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے پہلی سابقہ امت میں بھی جو ہے فتنوں میں لوگوں کو ڈالا تھا تاکہ اللہ رب العزت جان لے کہ کون ان میں سے سچا ہے اور کون اس میں سے جھوٹا ہے۔ تو اسی طریقے سے تم میں بھی یا تمہاری قوم میں بھی جو ہے لوگوں کو فتنوں سے دوچار ہونے کی حالت اور جو ہے نوبت آئے گی، اور ایسے صورتحال میں اللہ رب العزت لوگوں کو سچا اور جھوٹے میں جو ہے فرق کر دے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ چیز جو ہے سامنے آ جائے گی، یہ چیز جو ہے سامنے آ جائے گی۔ اب چنندہ ہم احادیث آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے مختصر طور پر، جس میں فتنوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے جسے ہم نے اپنے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے هل ترون ما ارى، کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی مقام پر جو ہے آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ کیا تم وہ دیکھتے ہو؟ اپنے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ کیا دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انی ارى الفتن، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے جو ہے نازل ہو رہے ہیں، تقع خلال بیوتکم مواقع القطر، فرمایا کہ جو ہے میں فتنوں کو اس طریقے سے نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے بوند زمین پر جس طریقے سے جگہ جگہ پہ گرتے ہیں، ویسے جو ہے فتنوں کی بوچھار ہو رہی ہے، فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حال ہے فتنوں کا، اور ان فتنوں کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہر کوئی ان فتنوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ صرف اللہ رب العزت کی جسے توفیق حاصل ہو وہ اس فتنے کو پہچان سکتا ہے، اور پھر جب اس فتنے کو پہچان لیتا ہے تو اس فتنے سے بچنے کی بھی توفیق اللہ رب العزت بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، جن کے پاس فقہ الفتن ہو، فتنوں کے تعلق سے علم ہو، اس کی سمجھ ہو، وہی انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ حدیث میں نے کیوں لائی یہاں پر؟ یہ اس لیے لائی، اور علماء کرام ہمیشہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ واضح کر دیں کہ فتنوں کی کیا کیپیسٹی ہے اور کیا لیول ہے، اور کیا جو ہے اس کی یعنی کہ جو ہے اس کا حجم یا اس کی سائز کیا ہے، کس طریقے سے فتنوں کی جو ہے کا ظہور ہمارے امت میں ہونا ہے۔ جیسے کہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے بارش کے بوند یا بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور جیسے جیسے آ کر کے ساری کی ساری زمین جو ہے بارش کے پانی سے جو ہے بالکل بھی جو ہے بہنے لگتی ہے، ایسا ہی حال کچھ فتنوں کا ہے کہ وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا فتنوں کی ایسی ہی بارش ہوتی رہے گی، اور لوگوں پہ فتنے الگ الگ شکل اور الگ الگ صورتوں میں جو ہے، یہ امتحان کی شکل میں، یہ مصیبتوں کی شکل میں، یہ الگ الگ شکل و صورت میں، جیسے کہ میں نے جو ہے اس کے معنی مفہوم بتائے تھے فتنوں کے، ایسی شکل اور صورتوں میں جو ہے فتنے لوگوں کے آمنے سامنے جو ہے آتے رہیں گے، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی جو ہے صورت یا اس کی ہیئت میں جو ہے یہ فتنے آتے رہیں گے۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات جو ہے اس حدیث میں کی گئی ہے۔ فرمایا جب تم سکون میں ہو، جب تم آرام میں ہو، جب تم فتنوں سے اللہ نے تمہیں بچائے رکھا ہے، جب تم بڑے فتنوں میں آ کر کے اس کا حصہ نہ بن گئے ہو، اس چیز کو غنیمت جانتے ہوئے اعمال جتنے اپنے سے ہونے ہیں ان اعمال کو کثرت سے کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ فتنے کا دور جب آئے گا، لوگ اللہ کی عبادت اور لوگ نیک عمل کرنے کے لیے ترس جائیں گے،
لیکن انہیں وہ چیز میسر یا حاصل نہیں ہوگی، یا اگر وہ کریں گی بھی تو بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی مصیبت کے ساتھ اس عبادت کو کرنے کا جو ہے انہیں وقت یا جو ہے موقع حاصل ہوگا۔ تو دیکھیں کہ بادروا بالاعمال، فرمایا کہ جلدی سے جو ہے ان اعمال کو کر لو، جتنے تم نیکیاں بٹور سکتے ہو اتنے تم نیکیاں بٹور لو، کیونکہ جب فتنے آئیں گے تو حال کچھ ایسا رہے گا، فرمایا یصبح الرجل مؤمنا، کہ صبح ایک انسان کی ایمان پہ اگر ہوتی ہے تو شام آنے آنے تک وہ کافر ہو جائے گا، سبحان اللہ، وہ یمسی کافرہ، شام آنے آنے تک وہ دین اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے عظیم فتنے ہوں گے کہ اسلام ہی سے لوگ نکل کے جو ہے کفر کے راستے پہ چلائیں گے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وہ یمسی مؤمنا، ممکن ہے کہ رات میں وہ ایمان کی حالت پر ہوں گے، صبح آنے آنے تک وہ کافر ہو جائیں گے، لا علمی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، علماء کی صحبت سے محرومی کی وجہ سے، صحیح منہج اور صحیح فکر کے حامل نہ ہونے کی وجہ سے اتنے دشمنان ہوں گے جو شیطان کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور آپ کو راتوں رات یا دن دہاڑے جو ہے آپ کو ایمان کے راستے سے کفر تک لے جانے کی سازش میں لگے رہیں گے، اور وہ کامیاب ہوتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ اور نجات کس کی ہوگی؟ نجات صرف اسی کی ہوگی جو اپنے آپ کی حفاظت کر لے، جس نے اپنی تحسین کر لی ہو، جس نے اپنے اطراف ایک شیلڈ بنا لی ہو علم کی، جس نے اپنے اطراف ایک جو ہے دیوار بنا لی ہو صحیح منہج اور صحیح فہم اور صحیح فکر کی، جو قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے مستند ہو، یہی انسان نجات پا سکتا ہے، ورنہ آنے والے دن بہت ہی بہت خطرناک ہے۔ اور یہ چیز آج ہم اس موڑ پر 1400 سال گزر گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، جو فتنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کے ایمان کو دعوے پہ لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، انسان کے ایمان کو چھین لیا جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کو اسلام کے علوم سے، اسلام کے آداب سے جو ہے دور کر دیا جا رہا ہے یا محروم کر دیا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی سازشیں جو ہے یہ کی جا رہی ہیں دشمنان اسلام کی طرف۔ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں کہ انسان کو صراط مستقیم سے کسی نہ کسی شکل و صورت سے مال کا نام لے کر کے، تعلیم کا نام لے کر کے، ماڈرنائزیشن کا نام لے کر کے، ترقیوں کا نام لے کر کے، اس عصر حاضر یا پھر ماڈرن لائف کے جو ہے تقاضوں کا جو ہے نام لے کر کے لوگوں کو دین اسلام سے دور کر دیا جا رہا ہے۔ جو صحیح قرآن و سنت کے تعلیمات ہیں اسے آہستہ آہستہ جیسے ایک ہار سے جو ہے موتی ایک ایک کر کے جو ہے گرتے ہیں، ویسے ہی جو ہے انسان کا ایمان اور انسان کا دین جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے ان فتنوں کے ذریعے اس کے ایمان کو بالکل بھی جو ہے منفی، اس کے ایمان کو معطل کر دیا جا رہا ہے، اور اسے جو ہے ایمان کے دائرے سے نکالا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث بہت عظیم ہے، یہ حدیث بہت عظیم ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دوسری حدیث ہے، تعرض الفتن علی القلوب، یہ جو ہے حذیفہ بن الیمان کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ دلوں پر جو ہے فتنوں کو لایا جائے گا، کل حصیر عودا عودا، کہ ایک حصیر کسے کہتے ہیں؟ حصیر کہتے ہیں جو یعنی کہ جو ہے پتیوں سے بنایا گیا جو میٹ ہوتا ہے اسے حصیر کہا جاتا ہے۔ پتیوں سے جو میٹ بنائی جاتی ہے، کچھ لوگ اسے جو ہے الگ الگ نام دیتے ہیں الگ الگ جگہوں پر، تو جو میٹ ہوتی ہے جس میں کاڑیاں یا پتیاں ہوتی ہیں جھاڑ کی، تو اسے کہتے ہیں حصیر۔ تو ایک ایک کر کے جو ہے دل پر ایک ایک فتنہ جو ہے لایا جائے گا، اور ایک ایک فتنہ جو ہے ڈالا جائے گا، پھر فرمایا جائے گا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِي فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَاء، تو جو کوئی دل اس ایک فتنے کو اپنا لیتا ہے یا ایک فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اس کے دل میں وہ فتنہ اتر جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک کالا سا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ جو ہے اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جو دل اس فتنے کا انکار کرتا ہے، اس فتنے کو ٹھکرا دیتا ہے اور اس فتنے کو اپنے آپ سے دور کر لیتا ہے، اس کے دل پہ ایک سفید رنگ کا جو ہے نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، یا ایک وائٹ کلر کا ڈاٹ اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ فرمایا حتی تصیر علی قلبین، کہ دو دل بن جائیں گے لوگوں کے، دو نوعیت کے دل ہوں گے پھر زمانے میں، علی ابیض مثل الصفا فلا تضرہ فتنہ، ایک ایسا سفید دل ہو جائے گا جو چمکتا دھمکتا ہوگا، جسے کوئی فتنہ بہکا نہیں سکتا، کوئی فتنہ اسے دھکا تک نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا ما دامت السماوات والارض، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک یہ آسمان رہیں گی، جب تک یہ زمین وجود میں رہیں گی، یہ جو دل ہوگا سفید، یہ فتنے سے کبھی نقصان نہیں اسے ہوگا، یہ فتنے جو آتے رہیں گے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کون سا وہ دل ہے جو فتنوں کو جو ہے دور کرتا ہے، جو فتنوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس دل کی بات ہو رہی۔
فرمایا والآخر اسود، دوسرا ایک کالا سا دل ہوگا، مربادن کلکوز مجخیا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، ایک ایسا دل ہوگا جو الٹے پیالے کی طرح جو ہے اس کا حال ہوگا، اس کے اندر جو ہے صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں رہ جائے گی۔ جب وہ دل سارا کا سارا کالا ہو جائے گا تو نہ وہ جو ہے قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ وہ سنت کو سمجھ سکتا ہے، نہ وہ کسی چیز کو حقیقت پہ جان سکتا ہے، نہ وہ اچھے کو اچھائی یعنی اچھی چیز کی اچھائی دیکھ سکتا ہے، نہ وہ بری چیز کی برائی کو دیکھ سکتا ہے۔ لا يعرف معروفا، معروف کے یا اچھائی اور بھلائی کی پہچان اس کے نزدیک نہیں رہ جاتی، اور منکر اس کے نزدیک منکر نہیں رہتا، یعنی بری چیز اچھی نظر اسے آتی ہے اور اچھی چیز اسے بری نظر آتی ہے۔ اور ایسا جو دل ہوتا ہے وہ اپنے ہوا اور اپنی جو ہے پیشن یا اپنی جو ہے اپنے ڈیزائرز کے مطابق جو ہے وہ بہک جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ دو قسم کے دل ہیں، دو قسم کے دل ہیں، ایک سفید دل ہے اور ایک کالا دل ہے۔ اور ممکن ہے کہ کچھ ایسے بھی دل ہوں جس میں کچھ حصہ سفید اور کچھ حصہ کالا ہے، کچھ فتنوں سے انسان بچ جاتا ہے اور کچھ فتنوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن نجات کس کی ہوگی؟ وہ دل جو سفیدی میں غالب ہو، یا وہ دل جو سارا کا سارا جو ہے سفید ہو جائے گا۔ تو کیسے آپ اپنے دل کو سفید کر سکتے ہیں؟ تبھی آپ کا دل سفید ہوگا جب آپ ان فتنوں کی پہچان رکھیں گے، نمبر ایک، اور پھر آپ ان فتنوں سے بچنے کی ہدایات کو جانتے ہوں، ان گائیڈ لائنز کو جانتے ہوں جس کے ذریعے آپ ان فتنوں سے بچ سکتے ہو۔ پھر اللہ کی توفیق آتی ہے کہ اللہ آپ کو اس فتنے سے بچا لیتا ہے۔ یہ تین چیز، پہلا فتنہ کی پہچان ہونا، ٹو آئیڈینٹیفائی اے فتنہ، ٹو آئیڈینٹیفائی اے تھنگ دیٹ اٹ از اے فتنہ، یہ خود اللہ کی ایک یہ خود اللہ کی ایک رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے، ان فتنوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اس چیز کا علم ہونا آپ کے پاس، اس چیز کی فہم، اس چیز کی فقہ آپ کے پاس ہونا، یہ بھی زیادہ جو ہے یہ دوسری نعمت ہے اللہ کی۔ پھر تیسری چیز، اللہ تعالیٰ آپ کو اس فتنے سے نجات دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس فتنے سے جو ہے بچا لے، یہ تیسری رحمت ہے اللہ رب العزت کی، جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ یہاں پر حسن البصری کا ایک اہم قول جو آپ کی خدمت میں رکھا ہوں، جس میں حسن البصری رحمت اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت ہی معروف اور بہت ہی مشہور سلف ہمارے گزرے ہیں، امام ہمارے گزرے ہیں، جنہوں نے فرمایا ان هذه الفتنہ، یہ فتنوں کا حال کچھ ایسا ہے، اذا اقبلت عرفها كل عالم، جب یہ آتی ہے، یا فتنے کی صورت یا شکل جب آتی ہے، یا فتنہ جب لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو ہر ایک عالم اسے پہچان لیتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اور کون ہے عالم؟ وہ عالم جو قرآن و سنت کی صحیح معرفت رکھتا ہو، اور علماء کرام وہ ہیں جو انبیاء کرام کے وارثین ہیں، علماء کرام ہمارے وہ ہیں جو صحابہ کرام کے بعد جو آئے ہیں اور ان کے منہج پہ جو چلے ہیں، یہی وہ علماء کرام ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہیں، جو فتنے کی پہچان رکھتے ہیں۔ فرمایا ان هذه الفتنہ اذا اقبلت عرفها كل عالم، جب فتنہ آتا ہے تو ہر ایک عالم اس کو آتے ہی جو ہے پہچان لیتا ہے کہ بھئی یہ فتنہ ہے، اس میں نہ پڑھو، اس میں نہ تم حصہ لو۔ لیکن جاہل جو لوگ ہوتے ہیں اس میں چڑھ چڑھ کے اور بڑھ بڑھ کے اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس چیز میں پڑ جائے۔ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ لوگ اس میں جا کر کے کود جاتے ہیں، اس دلدل میں پڑ جاتے ہیں، لیکن عالم اسے سمجھ جاتا ہے اور اس کی پہچان وہ رکھتا ہے، اور جو اہل علم ہو اور جو سچے اور صحیح علم کے طلبہ علم ہو اور علم کے جو جستجو میں لگے ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ علماء کی رہنمائی میں فتنے کو پہچان لیں گے۔ لیکن پھر کیا فرمایا انہوں نے؟ وَإِذَا أَجْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ، جب فتنہ آ جاتا ہے، لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور تباہ کر کے جب نکلنے لگتا ہے، تب جا کے جاہلوں کی عقل ٹھکانے آتی ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فتنہ تھا، یہ فتنہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو فتنوں کی صحیح پہچان علماء کرام کو ہوتی ہے، فتنوں کی صحیح پہچان اہل علم کو ہوتی ہے، فتنوں کی صحیح پہچان ان لوگوں کی کو ہوتی ہے جو فتنوں کے تعلق سے احکامات اور فتنوں کے تعلق سے جو دلائل موجود ہیں اور فتنوں کے تعلق سے جو قرآن و سنت کی ہدایات ہیں اسے وہ سمجھیں، یہی جو ہے فتنوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ ہے جسے انشاءاللہ آپ سمجھیں میرے ساتھ، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس پر ہمارا آنے والا جو ہمارے جو سیشنز ہیں وہ اس پر مبنی ہے۔
جو کہ ہے ٹائپس آف فتن، کیا نوعیت ہوتی ہے فتنوں کی. یہ ایک مختصر سا ڈائیگرام میں نے آپ کو سمپلیفائی کرنے کے لیے بنایا ہے، اور جسے آپ سمجھیں گے انشاءاللہ تو آسانی ہو جائے گی. تو فرمایا یہاں پر کہ جو ہے پہلا جو نوع ہے، پہلی جو نوعیت ہے، فتنہ آن این انڈیویجول اسکیل، کہ ایک انفرادی لیول پر جو فتنہ آتا ہے وہ آپ ہی کے لیول تک رہتا ہے، ایک انسان ہی کے لیول تک رہتا ہے. جب انسان اس فتنے میں پڑ جاتا ہے تو اس کا نقصان اکثر و بیشتر صرف اسی انسان ہی تک مختصر یا محدود رہتا ہے، یا کم سے کم اس کے ارد گرد جو ہے وہ منحصر ہو کے رہ جاتا ہے، وہ ایک بڑے لیول پہ نہیں جاتا. تو یہ ایک انڈیویجول لیول پہ جو فتنہ ہے وہ یہ فتنہ ہے. اور اس کے تعلق سے یقین ہے کہ کئی آپ میں سے یہ سنے ہوں گے علماء کے مجلسوں میں. پہلا مسئلہ ہے فتنہ آف ڈیزائرز، اینڈ the second one is فتنہ آف ڈاؤٹس، شبہات اور شہوات. یہ جو نوعیت ہے فتنے کی کہ ایک انسان شہوتوں میں پڑ جائے گا یا پھر ایک انسان شبہات میں پڑ جاتا ہے، تو یہ ایک انڈیویجول لیول کا فتنہ ہے کہ ایک انسان اپنے ہی لیول تک ممکن ہے کسی شہوت میں آ جائے چیز کے، اس کے اندر مال کی شہوت آ جائے، اس کے اندر عورتوں کی شہوت آ جائے، اس کے اندر لوگوں میں دکھاوا کرنے کی شہوت آ جائے، اس کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی دنیا داری کی شہوت آ جائے، اس کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری نوعیت کی جو شہوتیں ہوتی ہیں، دنیا داریاں جو ہوتی ہیں، یہ اس کے تحت آتی ہے. He desires for the world and the beauties that Allah subhanahu wa ta'ala has created in this worldly life. تو اس دنیاوی زندگی میں اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی چیزیں مزین کی ہے، مال، دولت، اور اسی طریقے سے اولاد کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے. تو اس کے فتنے میں انسان پڑ جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اولاد زیادہ ہوں اور اس کی جو ہے نسل جو ہے بہت زیادہ بڑھے. تو اس کے اندر جب وہ فتنہ بن جاتا ہے، ان کے پیچھے وہ اللہ کے دین کو بھول جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. مال کو کمانا حلال طور پر جائز ہے، لیکن اس میں اگر انسان اپنے رب ہی کو بھول بیٹھے تو وہ مال بھی جو ہے اس کے لیے انفرادی طور پر وہ اس انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. تو یہ چند اگزامپلس. اسی طریقے سے فتنہ آف ڈاؤٹس، کہ اس ایک انسان کے پاس کوئی ایک شبہ آ جائے، دین اسلام میں کوئی اس کے اندر جو ہے کچھ سوالات آ جائے، کوئی ڈاؤٹس اس کے دماغ میں جو ہے پیدا ہو جائیں. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس فطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے دین کے تعلق سے چند غلط انفارمیشن، یا اس کے اندر دین کے تعلق سے چند جو ہے غلط چیزیں جو ہے اس کے دماغ میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ صراط مستقیم سے تھوڑا جو ہے ہٹ جاتا ہے یا پھر بہک جاتا ہے. تو یہ انڈیویجول سکیل پر جو فتنہ ہے وہ پہلی نوعیت کا فتنہ ہے. اور اسے آپ جیسے کہ جو ہے جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو، اولاد کو، عورتوں کو مردوں کے لیے، اور اسی طریقے سے جو دیگر فتنے ہوتے ہیں جو ایک فردی طور پر انسان کے لیے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں شمار ہوتے ہیں. دوسرا جو ٹائپ ہے یا دوسری جو نوعیت ہے، فتنہ آن اے میسو اسکیل، ایک بڑے لیول پر جو ہے فتنہ ہوتا ہے، جس میں اس امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے، امت کی ایک بڑی جو ہے گروہ اس کے اندر جا کر کے جو ہے مبتلا ہو جاتی ہے. تو یہ بڑے فتنوں کی بات ہو رہی ہے. یا ممکن ہے کہ ساری کی ساری امت پر جو ہے یہ فتنہ آ جائے، جیسے کہ علامات قیامت میں کچھ ایسے عظیم فتنوں کا ذکر ہے جن میں سے دجال کا ظہور، یہ بھی ایک فتنہ ہے، فتنۃ الدجال، جس میں ساری کی ساری انسانیت جو ہے جا کر کے پڑ جائے گی. یہ بڑے فتنے ہیں. انڈیویجول لیول پر جو فتنے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کو یہ فتنوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ جو بڑے فتنے ہوتے ہیں اور بڑی جو ہے بڑے پیمانے پہ جو پھیل جاتے ہیں فتنے، یہ ماسو سکیل پہ جو فتنے ہوتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہے: the general fitan that covers a large mass of people all together. بڑی جو تعداد لوگوں کی اس میں ہوتی ہے جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو بہک جاتے ہیں، جو اس فتنے میں اپنے ایمان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت و آبرو کو تک جو ہے لوگ کھو بیٹھ جاتے ہیں. یہ وہ فتنہ ہے جس میں انسان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ایک بڑے لیول پر. تو یہ بھی ایک نوعیت ہے فتنے کی. اور جو ہمارا فوکس رہے گا انشاءاللہ العزیز ہماری اس سیریز میں، یہ دوسری نوعیت پہ زیادہ ہمارا فوکس رہے گا، ان ٹرمز آف ان فتنوں کے دوران ہمیں کیسا جو ہے معاملہ کرنا چاہیے. کیونکہ ویسے تو جو پہلے فتنے ہیں، جو شہوات کے فتنے ہیں، اسے اپنے شہوتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے خواہشات نفس کو جب انسان ضبط کرتا ہے، تب اسے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے روکا جا سکتا ہے. لیکن جو بڑے لیول کے فتنے ہوتے ہیں، جو امت پر جو ہے طاری ہو جاتے ہیں، یا ایسے جو ہے عام فتنے آ جاتے ہیں امت پر، تو یہ فتنوں کا جو ہے حال کچھ الگ سا ہوتا ہے. اس میں اچھے لوگ بہک جاتے ہیں، اس میں جو ہے علم رکھنے والے لوگ بھی جو ہے
کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے شیطان انہیں بہکا دیتا ہے، تو اس میں ڈٹے رہنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، اللہ کہ وہ شخص جسے اللہ رب العزت اپنی رحمت میں شمار کر لے اور اسے فقہ الفتن سے نواز دے، فتن میں کیسا معاملہ کرنا ہے اس کی سمجھ اللہ اس کے دل میں ڈال دے، تو ایسے لوگ جو ہے اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ چیز کو جان لیں اور اسے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جس چیز پہ ہم فوکس زیادہ کرنے والے ہیں اور جس چیز کے لیے سیریز کو لایا گیا ہے، اور آج اس موڑ پر خصوصاً اس وقت پہ اس لمحے میں جو لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ امت میں آج ایک بڑا فتنہ ہوا ہے اور کئی ایک فتن ہو رہے ہیں، اور ان فتنوں میں لوگ الگ الگ طرح کے جو ہے حالات میں پڑ رہے ہیں، الگ الگ جو ہے اپنے تصورات بنا رہے ہیں، اور الگ الگ جو ہے ان کے ریاکشن سے اور الگ الگ طریقوں سے جو ہے وہ ان فتنوں کے تعلق سے وہ اپنے ریاکشنز بنائے رکھے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان ہدایات پر چل رہے ہیں جن ہدایات کی طرف قرآن و سنت لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اگر آپ کمپیریٹیولی ساری امت کا جائزہ لیں تو وہ نہ کے برابر ہیں، افسوس کے ساتھ بہت کم ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت میں شمار کر لیا ہے، وہی وہ لوگ ہیں جو اس فتنے میں اپنے آپ کو محفوظ کر پا رہے ہیں۔ ورنہ ویسے تو کئی لوگ جو ہے جانے یا انجانے میں جو ہے اس فتنے کا ایک حصہ بنتے ہوئے اپنے ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی آخرت کو وہ خراب کر رہے ہیں اور اس فتنے کا وہ حصہ بن رہے ہیں۔ صرف اپنے زبان کا استعمال کرتے ہوئے کئی لوگ اس فتنے کا جو ہے حصہ بنتے ہوئے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور غیروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ فتنے میں پڑنے والے اکثر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، دوسرے وہ قسم ہے جس کی نیت بری ہوتی ہے۔ ایک اچھا انسان ہے جو اچھا چاہتے ہوئے اس فتنے کا حصہ بن جاتا ہے، دوسرا وہ انسان ہے جو چاہتا ہی ہے کہ لوگوں کا برا ہو، چاہتا ہی ہے کہ نقصان ہو اس امت کا، اور وہ اس فتنے کا حصہ بنتا ہے۔ جو پہلا شخص ہے، he lacks the proper knowledge and the methodology of dealing with the fitan، یہ وہ انسان ہے جو صحیح علم سے محروم ہے، فتنوں کے تعلق سے کیسا معاملہ کرنا ہے اس منہج سے محروم ہے، اور ایسا انسان اچھا چاہتا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، امت کا وہ درد رکھتا ہے، اپنے بھائیوں کا درد وہ رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے بھلائی وہ چاہتا ہے، کسی کا برا وہ نہیں چاہتا، لیکن اس فتنے کا وہ حصہ بن جاتا ہے، اور اس فتنے کو زیادہ جو ہے پھیلنے میں یا اس فتنے کو غلط رخ لے جانے میں وہ اپنے حساب سے جو ہے اپنا حصے دار وہ بن جاتا ہے۔ تو نیت اچھی ہوتی ہے انسان کی، لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور ایک جو ہے مصیبت جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری نوعیت اس انسان کی ہے جو انٹینشنلی چاہتا ہے کہ یہ فتنہ اور بڑھے۔ ایسے بھی افسوس کے ساتھ کچھ مسلمانوں ہی میں آپ کو لوگ پائے جائیں گے جو فتنے کو اور مزید آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، فتنے میں اور مزید جو ہے پھیلاؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کثیر طبقہ اور یہ عظیم طبقے تک جو ہے اس فتنے کو کھینچ کر کے لے جانے میں جو ہے وہ حصے دار بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ائمۃ الضلال ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گمراہی کے جو ہیڈز بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لے کے جا کے گڑے میں جو ہے وہ جہنم کے ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے گمراہی کے راستے لے جاتے ہیں۔ تو ان فتنوں میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اس فتنے کو اپنے آپ کی مارکیٹنگ کے لیے یا اپنی اس گمراہی کی مارکیٹنگ کے لیے اس چیز کو ٹول بنا کر کے، لوگوں کے ایموشنز کو ٹول بنا کر کے امت کو جو ہے گمراہی کے راستے پہ لے جاتے ہیں، اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ چیز مزید فتنہ لائے گی، یہ چیز جو ہے مزید گمراہی تک جو ہے لوگوں تک پہنچائے گی۔ لیکن چونکہ ایسے انسان کی نیت ہی خراب ہے، لوگوں کو گمراہ انہیں تباہی کی طرف لے جانے کی اس کی نیت ہے، لہٰذا یہ انسان فتنے میں جا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ دو نوعیت کے لوگ ہیں جو انسان کی گمراہی کا جو ہے سبب بن جاتے ہیں، انسان کی جو گمراہی ہے اس کا وہ سبب بن جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے حذیفہ ابن الیمان کی، جس سے انشاءاللہ ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ حذیفہ ابن الیمان کا ایک اسپیشل مقام ہے جب ہم فتنوں کی بات کرتے ہیں، اور ان فتنوں کے جو احادیث ہیں، ان فتنوں کے احادیث میں جو زیادہ تر حدیثوں کے عالم تھے، اور فتنوں کے تعلق سے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ افقہ الامہ فی الفتن، کہ اس امت میں سب سے بڑے فقیہ جو گزرے ہیں فتنوں کے تعلق سے، وہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں، وہ فتنوں کا سب سے زیادہ علم رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتنوں کے تعلق سے وہ زیادہ علم رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔
تو اس لیے میں نے سوچا کہ ان کا خصوصی ذکر میں کروں اور ان کی اس حدیث کو میں خصوصی طور پہ بیان کر کے آج کی اس پروگرام کو میں ختم کروں انشاءاللہ العزیز. اور انشاءاللہ مزید ہمارے اگلے آنے والے انٹریکٹیو سیشنز ہوں گے جس میں انشاءاللہ ہم مزید ان مسائل کو بہترین انداز میں سیکھنے سمجھنے اور آپسی طور پہ، ہم نے کیوں اسے اسٹڈی سرکل کہا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک لیکچر نہیں جس میں میں دے دوں اور ایک اگلے ہفتے تک جو ہے آپ آئیڈل بیٹھے رہے. اس میں انٹریکشن ہونا ضروری ہے. کچھ آپ لوگوں کے لیے اللہ اگر آسان فرمائے تو کافی کچھ اس میں ایکٹیویٹیز ہوں گے جس میں انشاءاللہ اس مسئلے کو اچھے طور پہ سمجھنا اور اسے جو ہے پورے طور پہ جو ہے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش ہم کریں گے. آپ اور ہم مل کے ایک فیملی کے طرح جو ہے ایک ٹیم کی طرح انشاءاللہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہم نے اسے ایک حلقہ کا نام دیا ہے، ایک اسٹڈی سرکل کا ہم نے جو ہے اسے نام دیا ہے، ایک اسٹڈی سرکل کا جو ہے ہم نے اسے نام دیا ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ بن الیمان سوال کرتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اسے یعنی کہ جو ہے بڑے تیزی سے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن الیمان کی اس حدیث سے فرمایا. پہلے تو حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے سوالات وہ کیا کرتے تھے، بھلائی کے، نیکیوں کے، عبادتوں کے طور طریقوں پر اور دین کے عبادات کے مسائل پہ وہ سوال کیا کرتے تھے. لیکن ایک میں ایسا الگ انسان تھا، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں انہیں شر کے تعلق سے، ایول کے تعلق سے پوچھا کرتا تھا. کیوں پوچھا کرتے تھے؟ مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں یہ شر میں اس کا حصہ نہ بن جاؤں یا مجھ پر جو ہے وہ شر کا کوئی جو ہے اثر نہ ہو جائے. تو دیکھیں حذیفہ ابن الیمان کی ایک خصوصی فکر تھی کہ جو ہے مجھے شر کے تعلق سے سوال کرنا ہے تاکہ لوگوں کو بھی میں آگاہ کر سکوں اور میں خود بھی اس شر سے بچ سکوں. فرمایا کہ فقلت یا رسول اللہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فرمایا ان کلنا فی جاہلیت و شر، فرمایا کہ جو ہے ہم سب کے سب جو ہے جاہلیت اور شر میں ہوا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں خیر سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں خیر سے نوازا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جاہلیت اور شر ہوا کرتی تھی، پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمیں خیر سے جو ہے نوازا اور مالا مال کیا، اس اسلام کے خیر سے اور اس ایمان کے خیر سے. فہل بعد هذا الخیر من شر، کہ کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آنی ہے، یا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر جو ہے اس امت کو جو ہے اس سے دوچار ہونا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں اس خیر کے بعد ایک شر آنے والا ہے. فقلت وهل بعد ذلك الشر من خیر، پھر اس شر کے بعد یا اس ایول کے بعد کوئی خیر بھی آنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم وفیہ دخن، اور اس کے اندر کچھ جو ہے یعنی کہ جو ہے اس صفائی نہیں ہوگی، چیزیں جو ہے اس پیوریٹی پہ نہیں رہیں گے جس پیوریٹی پر صحابہ اور تابعین صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. یعنی چیزیں اتنی صاف اور اتنی جو ہے واضح نہیں ہوگی، لوگوں کے اندر جو ہے خلط ملط ہو جائے گی، چیزیں جو ہے متداخل ہو جائے گا. حذیفہ بن الیمان نے پوچھا قلت وما دخنہ، وہ دخن کیا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو اس صاف اور راستے پہ نہیں رکھے گی جس پہ پہلے لوگ ہوا کرتے تھے؟ فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی، کہ ایسے قوم ایک آ جائے گی یا ایسے لوگ ظاہر ہو جائیں گے جو میرے راستے سے ہٹ جائیں گے. یعنی فرقہ واریت اور لوگوں میں جو ہے گمراہیاں جو ہے پیدا ہو جائیں گی، سنت کو لوگ چھوڑ کر کے اپنے اپنے راستے نکالیں گے. تعرف منہم وتنکر، ان کے کچھ اعمال صحیح ہوں گے اور معروف ہوں گے، اور ان کے کچھ اعمال ان کے کچھ اقوال، ان کے کچھ اعتقادات جو ہے غلط ہوں گے. تو ان کے اندر جو ہے وہ صفائی نہیں رہے گی، جو صفائی پر یا جو پاکیزگی پر جو ہے ایمان، جو پاک لیول کا جو ایمان ہوا کرتا تھا صحابہ کے زمانے میں، وہ چیز ان کے درمیان نہیں ہوگا. وہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جو پہلا جو شر آنا ہے اس امت میں. اس کے بعد فرمایا فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر، کیا پھر اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آنا ہے؟ پھر آپ یعنی کہ جو حذیفہ بن الیمان نے پوچھا کہ کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی اور شر آنا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں اس خیر کے بعد ایک اور شر آنا ہے. کون سا شر آنا ہے؟ دعات علی ابواب جہنم، ایسے داعیان، ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پہ لوگوں کو دعوت دیں گے، بلاوا ان کا جو ہے ہوگا، اور لوگ جوگ در جوگ جو ہے ان کے پیچھے جاتے رہیں گے اور گمراہ ہوتے رہیں گے، اور جہنم میں ایسے لوگ جو ہے گر جائیں گے، جہنم میں ایسے لوگ جو ہے گر جائیں گے. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو ہے
من اجابہم الیہ قذفوہ فیہا، جو کوئی ان کے پیچھے جائیں گے، جو کوئی ایسے دعات کی پیروی کریں گے، وہ انہیں جہنم میں ڈھکیل دیں گے، وہ انہیں جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے فرمایا اے رسول اللہ صفہم لنا، ان کی کچھ صفتیں آپ بیان کریں، ہم کیسے انہیں پہچانیں گے؟ فرمایا ہم من جلدتنا، وہ ہمارے ہی برادری میں یا ہمارے ہی درمیان سے وہ ہوں گے، یا ہمارے ہی قوم سے وہ ہوں گے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری ہی زبان، ہماری ہی بول وہ بولیں گے، یعنی ہمارے ہی درمیان سے ایسے لوگ نکلیں گے، ہمارے ہی درمیان ہی سے جو ہے ایسے لوگ نکلیں گے۔ فقلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، آپ کا کیا حکم ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ زمانہ میں پالوں تو آپ کیا حکم کرتے ہیں؟ یہاں غور سے سنیں، غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو سنیں۔ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہوگی تمہارے اس سرزمین پر، اور ان کے جو امام ہوں گے، جیسے بھی امام وہ ہو، ان کے جو امام ہوں گے انہیں آپ تھام لو، ان کو لازم پکڑ لو۔ تلزم کا کیا معنی ہے؟ آپ انہیں لازم پکڑ لو، آپ انہیں تھام لو، آپ انہیں کس کر کے پکڑ لو۔ اگر تم انہیں چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جائے گے، اگر تم ان کے خلاف ہو جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ اگر وہ امام سنت پر ہے، اگر وہ امام شرک سے محفوظ ہے، اگر وہ امام جو ہے کفر سے محفوظ ہے، کفر بواہ اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آتی، صریح طور پر جو اوپن کفر ہوتا ہے وہ کفر آپ کو اس میں نظر نہیں آتی، اور علماء کرام اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ایسے امام کے ساتھ جڑی ہے، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کتنے حق پہ ہیں، کتنے باطل پہ ہیں، کتنے گناہ وہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں وہ کرتے ہیں، کتنے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کا جواب وہ اللہ کو دیں گے، لیکن جو جماعت موجود ہے بڑی مسلمانوں کی، اس کا آپ حصہ بن جاؤ، ان کے ساتھ آپ جڑ جاؤ، یا ان علماء کی رہنمائی میں آپ آ جاؤ اور آپ اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ فقلت فإن لم يكن لهم جماعة، میں نے پوچھا کہ اگر وہ جماعت ہی نہ ہو، اگر وہ ایسی جماعت ہی نہ ہو، ایسی جو ہے ایسا ملک یا ایسی قوم یا ایسی جو ہے ان کی کثرت ہو ہی نہ، جس کا کوئی امام ہو یا کوئی جماعت نہ ہو۔ فقلت لهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام فقال فاعتزل تلك الفرق كلها۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اگر ایسی کوئی جماعت ہی نہ ہو، ایسی کوئی امامت ہی نہ ہو جس کے تحت لوگ جو ہے جڑ سکے، تو فرمایا کہ سارے کے سارے وہ گمراہ فرقوں کو چھوڑ دو، فاعتزل، ان سے تم دور ہو جاؤ۔ اور پھر کیا فرمایا دیکھو یہاں پر، وَلَوْ أَن تَعُضَّ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، جھاڑ کے جو جڑ ہوتے ہیں اسے چاپ کر اگر اپنی زندگی گزارنے کی نوبت آ جائے تو ویسی زندگی گزارو، لیکن ان سب سے دور ہو جاؤ، ان سب سے بھاگ جاؤ، ان سب سے اپنے آپ کو دور کر لو اور ان سے محفوظ ہو جاؤ۔ پھر چاہے تمہیں ایسی زندگی کیوں نہ ہو جائے کہ تم جنگلوں میں نکل کر کے جھاڑ کو اور اس کے جو ہے جڑوں کو چاپ کر اسے جو ہے کھا رہے ہو اور اپنی زندگی گزار رہے ہو، تو ویسی حالت میں آ جاؤ، لیکن ان گمراہ جماعتوں کا حصہ کبھی تم نہ بننا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ حتی یدرکک الموت، جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، وانت علی ذلک، اسی حال پہ تم رہنا، اسی حال پہ تم رہنا اور اسی پر تم مرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی عظیم حدیث ہے یہ، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ المستعان۔ انشاءاللہ اگلے ہمارے نیکسٹ ویک میں اللہ رب العزت آسان فرمائے جو ٹاپکس ذکر ہوں گے، کچھ ایسے فتنے جو امت میں آنے ہیں، دا فتن آف دا امہ ان دا اینڈ آف دا ٹائمز، جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی ویسے ویسے کچھ فتنوں کا ظہور ہونا ہے، مجمل طور پر ان فتنوں کا ذکر ہوگا، اور جن میں سے علامت قیامت ہے۔ یہ علامت قیامت بیان کرنا محض ہمارا مقصد نہیں ہے، ہر وہ فتنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک آیا ہے خصوصی طور پر، اور پھر اس میں سے جو حصہ ہے قیامت سے پہلی جو نشانیاں آنے کی ہے ان کا بھی جو ہے تھوڑا سا ذکر جو ہے ہم کریں گے، جس میں سے جو اہم فتنے آنے ہیں جو حدیثوں میں جن کا بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ہوگا۔ نمبر 2 انشاءاللہ کچھ ایسے پرنسپلز جیسے ہم نے 26 پرنسپلز کا ذکر کیا، انشاءاللہ ان پرنسپلز کو ہم شروع کریں گے اللہ کی مرضی سے، اور جیسے جیسے انشاءاللہ ایک ایک پرنسپل ہم سمجھیں گے، ہم اگلے پرنسپل تک پہنچیں گے، اور ہمارا جیسے کہ میں نے درس کے ابتدا میں بتایا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ 4 یا 5 ہفتوں میں ہم اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے جیسے انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپکس مکمل ہوتے جائیں ویسے انشاءاللہ ہم آپ کو خبر کر دیں گے انشاءاللہ کہ کب ہمارے اگلے ٹاپک کی جو ہے کیا ڈیٹ ہوگی اور کیسے جو ہے ہم اس میں بیٹھیں گے۔ جو اعلان کیا گیا ہے یہی وقت ہوگا ہر فرائیڈے سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے 8 سے لے کے 9 بجے تک۔ الحمدللہ تقریباً 9 بج کے کچھ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا آج کا درس مکمل ہو گیا ہے۔ اب میں آج کا درس اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشچن آنسرز کے لیے میں جو ہے ابھی یعنی کہ جو ہے موقع دیتا ہوں، جو حضرات یعنی کہ جو ہے جن کے پاس کوئی کام ہو یا بزی ہو، جیسے US میں ہمارے جو بھائی ہیں
ان کے یہاں میرے خیال سے جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، تو وہ لوگ نکل سکتے ہیں انشاءاللہ اس لیکچر سے. اور باقی جو کوشچنس آئے ہیں کچھ میں انشاءاللہ اس کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اور جن کوشچنس کا جو ہے جواب میں نہ دے پاؤں اس سیشن میں، انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ اگلے سیشن میں کہ جو اہم ترین کوشچنس ہیں ان کو جو ہے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب میں انشاءاللہ جو کوشچنس ہے وہ یہاں پر دیکھ رہا ہوں. یہاں پر ایک پرسنل لیول پہ جو فتنے آتے ہیں اس کے تعلق سے کوشچن کیا گیا ہے. شیخ, if there is some fitna in us due to our desires, then what should be the first step to eradicate that fitna from us? جو شہوتوں کی یا ڈیزائرز کی فتنے کی بات ہوتی ہے، ایک اچھی بات اس کی یہ ہے کہ وہ جو فتنہ ہوتا ہے انسان پہچانتا ہے کہ وہ فتنہ ہے، انسان جانتا ہے کہ وہ ایک فتنہ ہے. لیکن جو ڈاؤٹس کے فتنے ہوتے ہیں اس میں اکثر لوگ جانتے نہیں کہ وہ ایک فتنہ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان شراب پیتا ہے، یہ ایک فتنہ ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں ایک حرام کام کر رہا ہوں. اکثر بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حرام کو بھی حلال کر کے جو ہے اسے پیتے. یہ ایک بہت بدترین لیول کا فتنہ ہے کہ ایک حرام کام کرے انسان لیکن اسے اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ بھئی یہ حرام، یا وہ خود ان دلائل کو یا ان احادیث کو توڑ مڑوڑ کے یہ کہتا ہے کہ بھئی اس سے یہ مراد نہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو اکثر جو خواہشات کے فتنے ہوتے ہیں انسان جانتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، تو اس میں توبہ کرنے کی اسے ایک جو ہے توفیق ملنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو بدعت میں پڑ جاتا ہے، جو شبہات میں پڑ جاتا ہے، جو سنت کو چھوڑ کر گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے، جو غلط جو ہے فرقے آج موجود ہیں ان کا حصہ بن جاتا ہے، افسوس کے ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی حق ہے، یہی جو ہے سچائی کا راستہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ توبہ سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے صاحب البدع جو ہے بدعت والا انسان توبہ سے محروم ہو جاتا ہے. تو سوال یہاں پہ انہوں نے جو ہے فتنوں کے تعلق سے کیا، جو ڈیزائرز کے ہوتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائے. فتنے کب انسان کے دل میں آتے ہیں؟ جب ایمان جو ہے اس کے دل میں کمزور ہو جاتا ہے، آخرت کی جو فکر ہوتی ہے جیسے جیسے وہ کمزور ہوتی ہے تو دنیا کی محبت جو ہے ویسے ویسے اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہے. تو کرنا کیا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں کہ آپ آخرت کے جو ہے کہ ایمان کو آپ اپنے دل میں زیادہ جو ہے بڑھائیں. آپ قبر میں جو ہونے والے احوال ہیں اسے یاد کریں. آپ جو ہے انسان کی اس زندگی کی حقیقت کو جانیں کہ اس زندگی کو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو یہ زندگی جو ہے ایک مرحلہ ہے جس سے ہمیں جو ہے گزر جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے زندگی کا حال کچھ ایسا ہے جیسے ایک مسافر کچھ مدت کے لیے جو ہے کسی جھاڑ کے تنے کے نیچے جو ہے آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. کیا وہ وہیں بس جاتا ہے؟ نہیں، اسے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. تو اپنی منزل کو یاد رکھنا ان شہوات یا ان گناہوں سے بچنے میں اسے آسانی ہو جاتی ہے. فرمائے کہ ہاؤ ٹو سیو کڈس فرام فتنا اف اور اون ریلیٹیوز آر ناٹ پریکٹسنگ. دیکھیں گھر میں ماحول بنانا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ہی جو ہے دین کا ماحول نہیں بناتے تو آپ کی اولاد جو ہے بڑی آسانی سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے فتنوں میں پڑ جائے گی اور جو ہے گناہوں میں اور گمراہیوں میں پڑ جائے گی. تو جب دیکھیں گھر جب بنتا ہے تو سب سے پہلے ایک انسان اپنی بیوی کا اختیار کرتا ہے، تو وہیں سے جو ہے اسے اپنے گھر کو صحیح تربیت اس کی جو ہے خیال کرنی ہوتی ہے کہ بھائی ایسی اپنی جو ہے بیوی وہ اختیار کرے جو اسے اس کا ساتھ دے، تاکہ ایک اللہ کو راضی کرنے والا گھر جو ہے ایک انسان شروع کر سکتا ہے اور جو ہے اسے جو ہے سٹارٹ کر سکتا ہے. اگر انسان جو ہے دوسری چیزوں کو جو ہے پریفرنس دیتا ہے، بیوٹی کو پریفرنس دیتا ہے، ویلتھ کو یا خوبصورتی کو، عورت کے مال کو، عورت کے مقام کو، ان چیزوں کو جو ہے پریفرنس دیتا ہے اور دین کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کہ اس لڑکی میں یا اس عورت میں جو ہے اللہ کا کیا خوف ہے، کیا وہ نماز کی پابند ہے، یا پھر جو ہے علم دین جو ہے جتنی ایک انسان کو جاننا ہو کیا وہ جانتی ہے. ان چیزوں کو جب وہ خیال نہیں کرتا تو ایسا انسان جو ہے اپنے گھر کی بربادی وہ کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جب وہ اپنی زندگی ازدواجی زندگی کی شروعات ہوتی ہے وہیں سے اپنے اولاد کی تربیت کرے. پھر اس کے بعد جب بچے ہو جاتے ہوں، اللہ بچوں کی نعمت سے انہیں نوازتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ایسا ماحول پیدا کرے جس میں بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے. ان کے گھر میں جو ہے دینی ماحول پیدا کرے، انہیں جو ہے علم دین پہنچانے کی کوشش کرے، ان کی اصلاح کی اور ان کے جو ہے ایمان اور تقوی کی اختیار کرے، اور خود ایک بہترین اگزامپل بنے. آپ جب اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں اور آپ خود نمازی نہ ہو تو یقین جانے کہ بچے آپ کے نماز نہیں پڑھیں گے. تو ایک اگزامپل بننا بہت زیادہ ضروری ہے.
سوال یہ کیے ہیں کہ ڈز دا ورڈ فتنہ ٹیک ڈفرینٹ میننگز ان ڈفرینٹ احادیث. جنرلی جیسے میں نے بتایا کہ الگ الگ حدیثوں میں اس کانٹیکسٹ کے حساب سے اس حدیث میں فتنے کا معنی و مفہوم آپ کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو حدیث کو سمجھیں گے آپ تو انشاءاللہ اس حدیث میں فتنے سے کیا مراد ہے آپ کو اس چیز کا جو ہے اس چیز کی سمجھ آپ کو آ جائے گی. یہاں پہ ایک بھائی لکھ رہے ہیں کین یو پلیز آلسو مینشن دا حدیث نمبر اینڈ ریفرنس آلسو. انشاءاللہ ہم ان سلائڈس کو آپ کے ساتھ ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ شیئر کریں گے, اور شیئر کرنے سے پہلے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو حدیثوں اور آیتوں کا جو ہے ذکر ہوا ہے اس کے نمبرس اور ریفرنسز اس میں موجود ہو تاکہ ریفر کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی. یہ کچھ چند اہم سوالات تھے جو میری نظر میں آئے ہیں. یہ ہمارا جو لیسن ہے وہ یوٹیوب پر بھی جو ہے اسٹریم ہو رہا ہے, وہاں پر بھی کمنٹس وغیرہ میں کچھ کوشچنس آئے ہوں گے. ان سب کو جو ہے میں نوٹ کر کے انشاءاللہ اگلے سیشن میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کو میں انشاءاللہ پیش کر سکوں. تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرن. آج کے اس درس کا جو ہے اختتام پہ میں آتا ہوں, اور اپنے سوالات کو انشاءاللہ آپ نوٹ کریں, اور سوالات بھیجنے کے لیے بھی ایک خاص لنک انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا ٹیلی گرام چینل پر. تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.